السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے احکام اور مسائل پارٹ نمبر 3 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تجارتی سامان پر زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ تجارتی سامان اور اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں تجارت کی نیت سے خریدا جائے۔ اس طرح وہ تمام چیزیں اس حکم سے نکل جاتی ہیں جنہیں کسی نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدا ہو۔ مثلا گھر ہے، گاڑی ہے، زمین ہے، تو ایسی اشیاء پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں استعمال کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اسی طرح فیکٹری کی مشینیں اور آلات، اسٹورز اور اس میں بڑی بڑی الماریاں، دفاتر اور ان کے لوازمات پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں استعمال کے لیے ہیں، بیچنے کے لیے نہیں ہیں۔ زکوٰۃ بیچنے والی چیزوں پر ہے، استعمال کی جانے والی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تجارتی سامان کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ سال کے اختتام پر تاجر، چاہے وہ فرد ہو یعنی سنگل پرسن ہو یا کمپنی ہو، چاہیے کہ وہ اپنے تمام تجارتی سامان کی مارکیٹ کے موجودہ ریٹ کے مطابق قیمت لگائے، پھر اس کے پاس سال بھر جو نقدی کرنسی رہی ہو اسے اس میں شامل کر لے۔ اس طرح اس کا جو قرضہ قابل واپسی ہو اسے بھی حساب میں شامل کر لیا جائے، اور اگر وہ خود مقروض ہو تو قرضے کی رقم نکال کر باقی رقم کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرے۔ صنعتی آلات اور مشینری کی اصل قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ ان کی آمدنی اگر زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ یعنی جو ہماری فیکٹری ہے، جو ہمارا کارخانہ ہے، اس میں استعمال کی جانے والی مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان مشینوں سے جو آمدنی ہوگی اس آمدنی پر سال گزرے گا اور وہ نصاب کے برابر ہوگا، تب اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ لیکن اگر آمدنی ہو رہی ہے، سارا کا سارا مال کھا کر ختم ہو جا رہا ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہی حکم کرائے پر دیے گئے مکانوں پر، دکانوں پر اور گاڑیوں پر بھی ہوگا۔ یعنی ہمارے پاس کئی مکانات ہیں، کئی دکانیں ہیں، کئی گاڑیاں ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ کرائے کے لیے ہم دیے ہیں تو اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگا۔ کرائے کے مکان پر، کرائے کی دکان پر، گاڑیوں پر جو کہ ہم کرائے کے لیے دیتے ہیں یا اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ان سے کرایہ آ رہا ہو اور وہ کرایہ سال بھر گزرنے کے بعد نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اس نصاب پر پہنچنے کے بعد ان پر زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ کھیتی باڑی کی پیداوار کا نصاب کیسا ہے، کیسے نکالیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ 5 وسق کیا ہے؟ 5 وسق کی مقدار موجودہ حساب کے اعتبار سے 653 کلو گرام ہے، 653 کلو ہے۔ اس طرح زرعی پیداوار، کھیتی باڑی کی پیداوار اگر یہ 653 کلو سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 653 کلو پیداوار ہو یا اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ دینی ضروری ہے۔ کھیتی باڑی کی پیداوار کا کتنا حصہ زکوٰۃ میں نکالیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو بارش اور چشموں کے پانی نے سیراب کیا ہو یا خود بخود زمینی پانی سے سیراب ہوا ہو، اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ نکالیں گے، یعنی 10% زکوٰۃ نکالیں گے۔ جس کو مشینوں کے ذریعے یا محنت کر کے سیراب کیا گیا ہو اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کیا جائے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو پیداوار بارش کے پانی یا نہر کے پانی یا چشموں کے پانی سے حاصل ہوئی ہو اس کا 10واں حصہ یعنی 10%
زکوٰۃ نکالیں گے، اور جسے مشینوں کے ذریعے سیراب کر کے حاصل کیا گیا ہو اس کا 20واں حصہ یعنی 5% زکوٰۃ کا ادا کرنا پڑے گا۔ زرعی پیداوار پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ جیسے ہی حاصل ہوگی اس کی زکوٰۃ فوراً ادا کرنی ہوگی۔ فرمان الہی ہے وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سورہ انعام آیت نمبر 141، اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو۔ یعنی اگر کوئی سال میں 3 فصلیں اگاتا ہے نکالتا ہے تو 3 مرتبہ زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اگر 2 مرتبہ فصل اگاتا ہے تو 2 مرتبہ زکوٰۃ دینا ہوگا۔ الغرض جتنی مرتبہ فصل اگائے اتنی مرتبہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح تازہ استعمال ہونے والے پھلوں اور سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ ان کی تجارت کی جائے۔ تجارت کی صورت میں ان کی جو قیمت وصول ہوگی، اور اگر وہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جائے اور وہ سال بھر اس کے پاس رہے تو اس کا 2.5% ادا کرنا ہوگا۔ یعنی ترکاری اور پھلوں کی کاشت سال میں کتنی بھی مرتبہ کرے، ان کو فروخت کرنے کے بعد جو پیسہ ملے گا اس پر سال گزرنے کے بعد نصاب کے برابر ہو تو زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ دوسرے الفاظ میں جیسے دوسرے کاروبار میں کمائے جانے والے مال میں جس طرح سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، وہی حکم ترکاری اور پھلوں کی زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جائے گی؟ زکوٰۃ فقراء اور مساکین کو دی جائے گی۔ فقراء اور مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں اور جن کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جس سے وہ اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے اخراجات پورے کر سکیں، انہیں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ العاملین علیہا، اس سے مراد زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، زکوٰۃ کو جمع کرنے والے اور اسے مستحقین میں تقسیم کرنے والے جو ذمہ دار ہیں، انہیں زکوٰۃ کی رقم سے ان کے کام کے مناسبت سے تنخواہ یا وظیفہ دیا جا سکتا ہے، خواہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، چونکہ وہ کام کرتا رہا ہے، اس کام کے بدلے میں سیلری زکوٰۃ کے مال میں سے ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس سے مراد کمزور ایمان والے نو مسلم لوگ ہیں یا ایسے لوگ جن کے مسلمان ہونے کی امید ہو، یا ایسے کفار جن کو مال دینے سے توقع ہو کہ وہ اپنے قبیلے یا علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روک سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تالیف قلب کے لیے، دلوں کو جوڑ کر رکھنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح غلام آزاد کرنے میں، اس سے مراد غلاموں کو ان کے آقاؤں سے چھڑا کر آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ مقروض آدمی جو قرض واپس کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ اس نے قرضہ جائز مقصد کے لیے لیا ہو۔ اسی طرح وہ لوگ جن پر کاروبار شدید خسارے کا شکار ہو گئے ہوں تو انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد اور دیگر تمام دینی مقاصد ہیں جو اللہ کی رضا کے موجب بنتے ہیں، مثلا دینی مدارس کی تعمیر ہے، ان میں زیر تعلیم طلباء ہیں اور ان طلباء کے لیے استعمال کیے جانے والے ہسپتال ہیں وغیرہ، یہ زکوٰۃ کی رقم کے مستحق ہیں۔ اور اسی طرح مسافر جس کا سفر جائز مقصد کے لیے ہو اور اس کا سامان یا مال دوران سفر ختم ہو جائے اور وہ سفری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسے کا محتاج ہو تو اسے بھی بقدر ضرورت زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ مستحقین زکوٰۃ اگر اپنے قریبی رشتہ داروں میں مل جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، انہیں زکوٰۃ دینے میں ڈبل اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اپنے بیوی بچوں اور والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، بہن ہے، بھائی ہے، شادی شدہ ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ الگ رہتے ہیں، انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تب بھی اللہ ڈبل اجر دے گا انشاءاللہ۔
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اسلام کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.